IMF کے ترلے ہو رہے ہیں، چین کے سفیروں سے ملا جا رہا ہے، امریکہ کے سفیروں سے ملا جا رہا ہے، برطانیہ کے سفیروں سے ملا جا رہا ہے، اسحاق ڈار بڑھ کے مارتے ہیں، سب سے بڑی خامی یہ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ کہا جاتا ہے کہ جب روم میں آگ لگی ہوئی تھی اور روم کے در و دیوار خاکستر ہو رہے تھے، جل رہے تھے، تو اس وقت نیرو یعنی جو حکمران تھا، بادشاہ تھا روم کا، وہ چین کی بنسی بجا رہا تھا، وہ بیٹھا آرام سے اپنے حواریوں کے ساتھ موسیقی میں گم تھا، مزے لے رہا تھا۔ یہی ہے حال آج کی حکومت کا، مہنگائی میں پس رہی ہے، رو رہی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور اسحاق ڈار آ کر کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے۔ بھائی کیسے اچھا ہے؟ ملک پر $130 بلین کا غیر ملکی قرضہ چڑھ چکا ہے اور 3 سالوں میں $73 بلین واجب الادا ہیں، آپ نے واپس کرنے ہیں۔ اگلے 3 سالوں کے لیے ہمارا خسارہ کم از کم $30 بلین ہے، مگر اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، آپ کو معاشی ایمرجنسی کا سامنا نہیں، آپ ایمرجنسی میں ہیں۔ بھائی کیسے ایمرجنسی میں نہیں ہے؟ یہاں تک کہ بانڈ اور کرنسی مارکیٹ جنہوں نے IMF کے معاہدے کیے بعد پاکستان پر زیادہ اعتماد ظاہر کیا تھا، ایک بار پھر آپ ملک کے غیر ملکی قرضوں میں نادہندہ ہونے کی خدشات کے باعث قیمتیں بلند کر رہے ہیں، یعنی بانڈ کی وقت پر ادائیگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جس پر اسحاق ڈار خوشیوں سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ کیسی معاشی مستریوں سے پالا پڑا ہے کہ $1 ارب کے صکوک واپس کرنے پر خوش ہوتے ہیں، لیکن جو ڈالر ہم ضائع کر رہے ہیں اسے بچانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ اب یہ کیا کریں ہم؟ عوام کو مزید نہیں چھوڑیں گے؟ جنوری 2023 تک پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی کو بڑھا کر $50 فی لیٹر کرنے کا امکان ہے، اور عوام کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ مزید حکومت جس GST لگانے پر بھی غور کر رہی ہے، یعنی آپ پر مزید GST لگنے والا ہے، یعنی مزید مہنگائی۔ عوام پس گئی، لوگوں کے لیے خریداری کرنا مشکل ہو گئی ہے، ان کی قوت خرید نہ ہونے کے برابر ہے۔ آٹا، چینی، دال، گوشت، بنیادی چیزیں، پیاز، آلو عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پہنچ سے دور ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں موجود نہیں، چیزیں پڑی ہوئی ہیں مارکیٹ میں، انہیں لینے والا کوئی نہیں، کوئی آدمی کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، اگر پیسے ہیں تو اتنے نہیں کہ ان پیسوں سے جا کر خرید سکیں، کیونکہ آپ کے روپے کی ویلیو ہی نہیں، آپ کا روپے نیچے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے، ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ڈار صاحب جو ہیں جو کہتے تھے کہ ڈالر کو $200 سے نیچے لے کر آؤں گا، وہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، IMF کا اجلاس ہی نہیں رہا، تو اس کی کیا بات میں کروں؟ IMF نے آپ کو قسط دینا تھی، وہ ابھی تک آپ کو نہیں مل رہی، اس کے نتیجے میں صورتحال یہ بن رہی ہے کہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹس منفی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو دوسرے قرض دہندگان ہیں یا انویسٹرز بھی پیچھے ہٹ گئے، مارکیٹ میں آپ کے لیے کوئی اچھے رجحانات نہیں پائے جاتے۔ جب آپ کی کرنسی پورے ایشیا میں ورسٹ پرفارمنگ کرنسی بن جائے گی، جو بن چکی ہے، آپ اس میں کیسے نکلیں گے ڈار صاحب؟ اب اندر کھاتے IMF کے ترلے ہو رہے ہیں، جو ایڈیشنل لیے جائیں گے، اندر جا کے سفیروں سے ملا جا رہا ہے، چین کے سفیروں سے ملا جا رہا ہے، امریکہ کے سفیروں سے ملا جا رہا ہے، برطانیہ کے سفیروں سے ملا جا رہا ہے، یہاں کسی طریقے سے IMF سے قرض مل جائے، لیکن باہر آ کر پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار بڑھ کے مارتے ہیں۔ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ مانگے کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ مانگے کے۔ وہ آپ یا تو قرضے لے کر بھرے یا دوسرے ممالک سے، IMF سے، اس کی وجہ سے آپ مجبور ہوتے ہیں، آپ کی تجارت اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، امپورٹس پر پابندیاں لگانی پڑتی ہیں۔ اب حالات کیونکہ خراب ہیں، فیکٹری کے اندر، مارکیٹوں کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اور زیادہ منافع کی ہوں گی تو بے روزگاری بڑھتی ہے، اور بے روزگاری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگ اپنے کاروبار کو آگے نہیں بڑھا پا رہے۔ اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ اقتدار میں آ کر PDM مہنگائی کو ختم کرنے کا پلان بناتی۔ ہوا کچھ یوں کہ جو مہنگائی کے ذمہ دار تھے ان کے ساتھ مل گئی، PDM کا سارا زور اس وقت اپنی حکومت بچانے کے اوپر ہے۔ چوتھی پرویز الہی عمران خان سے کہتے ہیں کہ عمران خان کہیں گے تو اسمبلی توڑ دیں گے اور میں ان کا ہر حالت میں ساتھ نبھاؤں گا، یہ مارچ تک نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ ساتھ میں وہ فرماتے ہیں کہ فوری طور پہ جیسے ہی حکم ہوگا اسمبلیاں توڑ دیں گی، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی پریڈکشن بھی دیتے ہیں کہ مارچ تک اسمبلیاں نہیں ٹوٹنے لگیں، یعنی 4 مہینے ابھی تک ان کو کچھ ایسا لگنے نہیں لگا۔ یہ ان کے اندر کی آواز ہے، یعنی اقتدار کا نشہ ایسا نشہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں بڑا سارا نشہ نہیں ہے، ایسا کوئی نشہ نہیں ہے کہ جو اس اقتدار کے نشے سے زیادہ ہو۔ تو اس اقتدار کے نشے سے عوام کو کچل کر رکھ دیا،
آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کی امید نہیں ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک نے خود کہہ دیا کہ اگلے سال بھی مہنگائی کم نہیں ہونے جا رہی۔ جب اگلے سال بھی مہنگائی کم نہیں ہوگی، بے روزگاری بڑھے گی، ملک کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، آپ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جب روپے بے وقت ہو جائے گا، جب ڈالر اوپر چلا جائے گا تو کاروبار چلانا مشکل ہو جائیں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ نیرو، اب یاد آ گیا مجھے پھر سے نیرو جو روم کے جلنے پر بنسری بجا رہا تھا، یعنی بانسری بجا رہا تھا، فلوٹ بھی کہتے ہیں اس کو، کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اس روم میں خود لگوائی تھی، کیونکہ وہ اپنے سونے کے محل تیار کرنا چاہتا تھا۔ حکمران جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید انہوں نے ہمیشہ اقتدار میں رہنا ہے۔ نیرو بھی یہی سوچتا تھا، مگر اس کا جو انجام ہوا وہ کوئی اچھا نہیں تھا۔ یہ سارے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، آپ کے ساتھ معاشی تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اچھی خبریں دوں تو کیا میں خود سے بنا لوں؟ جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے، جو پوری دنیا کہہ رہی ہے، جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ ہم ڈیل نہیں بنا رہے، آئی ایم ایف کے سٹرکچر کے اندر سے ہم مکمل نہیں کر رہے۔ بہت سے ایسی جذباتی اکانومسٹ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل رد کر دینا چاہیے آئی ایم ایف کو، ہمیں ورلڈ بینک کے پروجیکٹس آپ نے کتنے مکمل کیے، مجھے آپ تجزیہ کر کے بتا دیجئے۔ آپ ورڈ انالیسس کھولیے کہ ہم نے پاکستان نے اب تک کتنے پروجیکٹس مکمل کیے۔ وہ ڈیولپمنٹ فنڈز الگ، پروجیکٹ ڈیولپمنٹ فنڈز الگ، سوشل ویلفیئر پروجیکٹس الگ، سب پروجیکٹس کے اندر یہاں پر کرپشن ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر کرپشن ہے۔ تو کوئی پروجیکٹ جب مکمل نہیں ہوگا تو یونیڈو والے آپ لوگوں کو کیوں 2 منٹ کا بھی ٹائم دیں گے؟ اور پوری دنیا کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے وہ کیسے چلے گا؟ حکمران جو ہوتا ہے وہ عوام کے ساتھ ہوتا ہے، اور عوام کی نبض صرف اور صرف آج کی پلس اکانومی ہے، یعنی معیشت نہیں چلے گی تو کس طرح چلے گا؟ تو یہاں کے حکمران تو نیرو بن چکے ہیں۔ نیرو ابھی بانسری بجا رہا ہے اور وہ اپنے سونے کے محل بچانا چاہ رہے ہیں، اپنی ریاست اور اقتدار بچانا چاہ رہے ہیں۔ اور اقتدار کہاں پہ ہے؟ کسی کا اقتدار 7 کلومیٹر تک ہے، اور 7 کلومیٹر تک جب اس کا اقتدار ہے تو اگر کسی کی بات کہیں اس کو بری لگتی ہے تو کسی کا پورا پلازا بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے عجیب غریب کام ہے۔ ایسا کام تو چھوٹے درجے کے جو غنڈہ گرد ہوتے ہیں وہ بھی فوری انجام نہیں لیتے، اس طریقے سے بدلے کے اندر فوری طور پہ تو ریاکشن وہ بھی نہیں دیتے۔ آپ حکمران ہیں، حکمران ایسے نہیں کیا کرتے۔ حکمرانوں کو معیشت دیکھنی ہے اور معاشی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑے گی۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بازار سنسان ہو رہے ہیں، ہمیں عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ نیریٹیوز ملتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 6 بجے مارکیٹ بند کر دی جائے، کوئی کہتا ہے کہ بڑی گاڑیاں بند کر دی جائیں۔ بھائی ٹیکس کلیکشن بڑھائی جائے، ٹیکس کلیکشن بڑھانی ہے، 6 بجے بازار بند نہیں کرنا۔ ہماری جو ہے وہ ڈومیسٹک پروڈکٹس بڑھیں گی، امپورٹس اگر کم ہو جائیں گی اور کسی صورت امپورٹس نہیں ہوگی، اور پاکستان کا جیسے فوریکس ریزرو ہے وہ جب 7 اور 6 پر چلا جائے گا تو ظاہر سی بات آپ کے پاس امپورٹس نہیں آئیں گی۔ جب امپورٹس نہیں آئیں گی تو آپ کو ایکسپورٹس جو ہیں وہ کہاں سے کریں گے؟ تو ان اینی کیس آپ کو ڈومیسٹک کیپیبلٹی پیدا ہوگی۔ آپ ایران کی مثال لے لیجئے کہ آپ ان کا کروسانٹ سے لے کر ہر چیز آپ دیکھیں، کیا ایران اگر بنا سکتا ہے تو کیا پاکستان نہیں بنا سکا؟ میں نے ایران کا جیم کھایا، بے شمار پروڈکٹس کھائیں، تو ان کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں تو ایران اگر ڈومیسٹک کیپیسٹی پوری کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر ہمارا نیرو جو ہے وہ بانسری بجانا بند کرے تو اس پورے ملک کے حالات بدل جائیں گے۔ ایسے اکانومسٹ کے ہمیں کوئی آئیڈیاز نہیں چاہیے جو اکاؤنٹنسی کے دماغ سے چلیں۔ اکاؤنٹنسی کا دماغ یہی ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کر دو، بیلنس شیٹ بیلنس ہونی چاہیے، دیٹس اٹ۔ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہوگا۔ ہماری جو مارکیٹیں ہیں وہ دن رات چلنی چاہیے۔ کیا چائنا میں نہیں چلتی؟ کیا آپ کے پاس یہ کیس سٹڈی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جو تاؤباؤ ہے وہ کئی ٹریلین ڈالر کی اس وقت مارکیٹ ہے، اور چائنا کو کوئی ضرورت نہیں ملک سے اپنے ملک کی ضرورت پوری کر لے، وہ باہر بھیج ہی نہیں رہا، تو ساری ڈومیسٹک پروڈکٹ وہیں بنتی اور وہیں بک رہی ہیں۔ کیا پاکستان ہمارے پاس ایسی کوئی مارکیٹ نہیں ہے؟ کوئی ہمارے پاس ایسا کوئی اینالسٹ نہیں ہے؟ کوئی ہمارے پاس معیشت کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے؟ کوئی ایسا دماغ ہمارے پاس نہیں ہے جو لوکل پروڈکشن، میک ان پاکستان، میک ان پاکستان، میک ان پاکستان کا نعرہ لگائے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ اوپر کا خلفشار ختم اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے معیشت کو صحیح سمت دی جائے اور یہ نیرو بانسری بجانا بند کرے، ورنہ نہ سونے کا محل بنے گا اور روم جلتا رہے گا۔